ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سے آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہلال رمضان کیا نظر آتا ہے؟ پوری کائنات رحمت و بہجت اور نور و نکہت کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ فضائیں آسمان سے دم بدم اترتے فرشتوں کے نور سے منور ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کے دشمن شیاطین زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، بدی کی قوتیں دم توڑنے لگتی ہیں اور نیکی بڑی تیزی سے پروان چڑھتی ہے۔ رمضان خالق اور مخلوق کے ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ رمضان عابد اور معبود کے پوشیدہ تعلق کو مضبوط تر کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان سست گاموں کو تیز گام کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان نور قرآن سے سینوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان دامن دل کو اجلا کر لینے کا مہینہ ہے۔ رمضان نفس کو مٹانے اور روح کو جلانے کا مہینہ ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء و رسل پر فضیلت عطا فرمائی۔ حرمین شریفین کو دیگر مساجدوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت محمدیہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیگر ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کو دیگر کتب سماویہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ اصحاب کہف کے کتے کو دیگر کتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ کرنے والی چیونٹی کو دیگر چیونٹیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیگر اونٹنیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ زمزم شریف کو دنیا کے دیگر پانیوں پر فضیلت حاصل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی۔ امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ شب قدر کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ نماز تہجد کو دیگر نفل نمازوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ لفظ رمضان کے معنی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، رمضان رمز بامعنی جل گیا سے مشتق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو رمز کر دیتا ہے، یعنی جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے، یعنی گناہوں سے۔ ناظرین کرام، روزہ کی فرضیت۔ روزہ 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوا۔ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ استقبال ماہ رمضان۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151 پر یہ حدیث پاک نقل ہے۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، رات کے قیام کو تمہارے لیے ثواب بنایا۔ جو اس ماہ میں نفل ادا کرے اسے فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور کسی دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی واقع ہو۔